پانی ختم ہو رہا. آپ کو دیکھا پنڈی میں ٹینکر چلنے شروع ہوئے ہیں, اسلام آباد میں ٹینکر چلنے شروع ہوئے ہیں. تو لاہور میں یہ کیوں بات نہیں ہوگی کہ اگر ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی, اس کے اوپر سیریس قسم کے سٹیپس جو واقعتاً پتہ لگے کہ کوئی اقدامات کیے ہیں وہ نہ کیے, تو یہ اس کے جو خطرہ ہے وہ بڑھتا جائے گا, اور وہ بڑھ کے ایک دن تو ہم بھی ٹینکر والی زندگی کے اوپر آ جائیں گے. اس کے بعد دیکھیے جو ٹینکر جو ہے وہ ملک صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں ٹینکر کتنے لوگ برداشت کر سکتے ہیں. ٹینکر کا پانی مہینے کا 15-20 ہزار کا پانی, اور وہ پانی کا آپ پی نہیں سکتے. اس پانی سے صرف آپ کپڑے دھو سکتے ہیں, برتن دھو سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں. اس کو پینے کے لیے پھر آپ کو خریدنا پڑے گا. تو جو ہمارے لوگ ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں مہینے کا 15-20 ہزار کا صرف پانی, کہ ٹینکر کے ذریعے پانی, پینے کا پانی علیحدہ خریدیں, ٹینکر والا پانی علیحدہ خریدیں. 200 فٹ پیچھے پانی ہے, اس کے نیچے آرسینک راکس ہیں جو کہ کینسر کا باعث بنتی ہیں. استعمال ضرور کریں لیکن پانی کا ضیاع نہ کریں. پانی کے ضیاع کو روکنے کا میں لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں, بالکل چھوٹا سا مشورہ, کہ جو پانی کا نل ہے, پانی کے واٹر ٹیپ جو ہے اس کو آدھا کھولیں. اگر وہ آدھا کھولیں گے تو شام کو وہ ہر بندہ 15 لیٹر پانی بچا سکتا ہے, اگر صرف واٹر ٹیپ کو آدھا کھولیں. کیا لاہور زیر زمین آبی بحران سے بچ چکا ہے, یا آنے والے چند سالوں میں ہمیں پانی کا ایک ایک قطرہ ٹینکروں سے خریدنا پڑے گا؟ لاہور کا زیر زمین پانی کی سطح رک چکی ہے یا مزید گر رہی ہے؟ اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ؟ اسی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں چیئرمین واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی سے, اور میں ہوں ملک اشرف 24 ڈیجیٹل سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین جوڈیشل واٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ علی اکبر قریشی, جنہوں نے لاہور شہر کے پانی کی جو بچاؤ کی جنگ ہے وہ لڑی ہے, اور زیر زمین پانی کی بچت کے حوالے سے انہوں نے بہت سے اقدامات اٹھائے ہیں. اسی والے سے ہم بات کرتے ہیں جیسے ریٹائرڈ علی اکبر قریشی سے. جیسا ایک تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت لاہور کا زیر زمین پانی جو ہے اس کی سطح رک گئی ہے یا وہ ابھی مزید گر رہی ہے؟ اس میں صورتحال یہ ہے جی کہ جو لاہور کی اس وقت سطح ہے, جو ہم نے اپنے وقت میں اس کی ریسرچ کروائی تھی, تو اس کے مطابق یہ تھا کہ جو واسا کا ٹیوبویل ہے وہ 600 فٹ پہ اس وقت چلا گیا ہے, 600 فٹ پہ 700 فٹ پہ وہ جا کے لگ رہا ہے واسا کا ٹیوبویل. جو ٹوٹل پانی ہے 800 فٹ ہے. 800 فٹ کے بعد 200 فٹ پیچھے پانی ہے, اس کے نیچے آرسینک راکس ہیں جو کہ کینسر کا باعث بنتی ہیں. تو اب جو پانی کی ڈپلیشن ہے وہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی عمران خان کی, وہ لاہور میں آئے تو انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ جو ڈپلیشن ہے وہ رک گئی ہے. تو ہم نے زیادہ سے زیادہ زور دیا اپنے دور میں کہ جو سروس واٹر ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے, اور جو زیر زمین پانی ہے ایکوفر اس کو بچایا جائے. اس کے لیے ہم نے جو موسٹ امپورٹنٹ ہم نے جو سٹیپس لیے, اس کے لیے ہم نے یہ کیا. تو سب سے پہلے یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ یہ جو سروس واٹر ہے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا جائے کہ جو وضو کا پانی ہے وضو کے پانی کو ری یوز کیا جائے. یہ پہلا آئیڈیا تھا سب کانٹیننٹ میں دیا گیا. اس کے لیے ہم نے داتا دربار ہاسپٹل میں داتا دربار کے جو مزار کے جو وضو کا پانی تھا وہ ہم نے ٹینک بنایا, وہ 80,000 گیلن کا ٹینک بنا. اچھا جیسا جو موجودہ صورتحال کیا ہے کہ اس وقت زیر زمین پانی جو ہے لاہور شہر کا اس کی سطح رک چکی ہے یا مزید گر رہی ہے؟ چونکہ ابھی حال ہی میں ایک آڈٹ رپورٹ بھی آئی ہے جس میں کہا گیا کہ یہ زیر زمین سطح کے جو پانی ہے وہ مزید گر رہا ہے. اب دیکھیں جو اس کی ڈپلیشن ہے, جو آپ نے کہا کہ پانی کی زیر زمین سطح پانی کی جو گر رہی ہے, اس میں 1 میٹر 3 فٹ پر ایئر اس کی پانی کی سطح گر رہی ہے, جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور ہمیں سوچنا چاہیے, بہت ہی مشکل صورتحال آئے گی اگر ہم نے اس کے پانی کو, اس ڈپلیشن کو ہم نے نہ روکا اور سروس واٹر زیادہ سے زیادہ استعمال نہ کیا, تو پھر کراچی والا حال ہوگا کہ ٹینکر چلیں گے, اور ٹینکر کا آپ کو پتہ ہے ٹینکر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک اپنی طرح کی زندگی ہوتی ہے جس میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ ڈپلیشن کو روکنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ کوئی سیریس قسم کی ہمیں سٹیپس لینے پڑیں گے گورنمنٹ لیول پہ بھی, اور لوگوں کو خود بھی سوچنا پڑے گا
کہ وہ جو سروس واٹر ہے اس کو بچائیں اور اس کے ضیاع کو روکیں۔ اچھا جیسے بتائیں کہ اس وقت اعداد و شمار کیا ہے؟ اعداد و شمار تو اس وقت یہ ہے کہ جو پانی کی ڈپلیشن ہم نے واٹر لیول کو اس کا جو واٹر لیول ہے اس کو اوپر کرنے کے لیے ہمارے ابھی تک کسی قسم کے کوئی ریزرویئر ہم نے نہیں بنائے کہ تاکہ پانی وہاں کھڑا ہو، راوی ہے، راوی میں پانی نہیں ہوتا کہ لاہور کا جو واٹر ٹیبل ہے وہ ریز کرے۔ تو ہم نے اس وقت تک ابھی تک ہم نے کوئی اقدامات نہیں کرائے۔ ہم نے اپنے دور کے اندر جو ہمارا جو واٹر کمیشن تھا، ہم نے باقاعدہ رین واٹر کو سٹور کرنے کے لیے لاہور میں تقریباً کو 10 ہم نے بنائے، جو ایک تو لارس گارڈن میں ہے اور اس کے بعد ایک ہی علمڑا آرٹ کونسل کے پاس ہے، ایک اس کے بعد قذافی اسٹیڈیم میں۔ یہ ہم نے مختلف جگہوں کے اوپر بنایا جس میں رین واٹر سٹور ہو جاتا ہے اور سٹور ہو کے تو اس پانی کو ری یوز کیا جاتا ہے۔ جی بتائیں۔ اچھا جیسے بھی یہ بتائیں کہ زیر زمین پانی جو ہے اس کا جو خطرہ ہے، فوری طور پہ جو خطرہ ہے وہ اس وقت ٹال چکا ہے یا بھی باقی ہے؟ نہیں، میرے حساب سے تو اس کا خطرہ مزید ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ کسی قسم کے کوئی سٹیپس نہیں لیے جا رہے کہ واٹر ٹیبل کو ریز کیسے کرنا ہے۔ واٹر ٹیبل اگر ریز نہیں ہوگا، ڈپلیشن بڑھتی جائے گی، واٹر ٹیبل ریز نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں قصور کے اندر جو ٹینریز کا پانی ہے وہ ان میں ملتا ہے، جو کہ آرسینک راکس ہے نیچے، اس وجہ سے لوگوں کو وہاں ہیپیٹائٹس ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نے اس وقت نہ روکی، ڈپلیشن ہوگی، آرسینک راکس ہیں جس سے کینسر پیدا ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی میں تو گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور عام لوگوں سے بھی یہ کہوں گا کہ پانی کا کم سے کم استعمال کریں، پانی کا ضیاع نہ کریں۔ استعمال ضرور کریں لیکن پانی کا ضیاع نہ کریں۔ پانی کے ضیاع کو روکنے کا میں لوگوں کو ایک مشورہ دیتا ہوں، بالکل چھوٹا سا مشورہ، کہ جو پانی کا نل ہے، پانی کے واٹر ٹیپ جو ہے اس کو آدھا کھولیں۔ اگر وہ آدھا کھولیں گے تو شام کو وہ ہر بندہ 15 لیٹر پانی بچا سکتا ہے، اگر صرف واٹر ٹیپ کو آدھا کھولیں۔ دوسری بات میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا پانی پی چکے ہیں، اب ہم آنے والی نسلوں کا حصے کا پانی پی رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ اب پانی ختم ہو رہا۔ اب آپ کو دیکھا پنڈی میں ٹینکر چلنے شروع ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ٹینکر چلنے شروع ہوئے ہیں، تو لاہور میں یہ کیوں بات نہیں ہوگی کہ اگر ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی، اس کے اوپر سیریس قسم کے سٹیپس جو واقعتاً پتہ لگے کہ کوئی اقدامات کیے ہیں وہ نہ کیے، تو یہ اس کے جو خطرہ ہے وہ بڑھتا جائے گا اور وہ بڑھ کے ایک دن تو ہم بھی ٹینکر والی زندگی کے اوپر آ جائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے جو ٹینکر جو ہے وہ ملک صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹینکر کتنے لوگ برداشت کر سکتے ہیں؟ ٹینکر کا پانی مہینے کا 15-20 ہزار کا پانی، اور وہ پانی کا آپ پی نہیں سکتے۔ اس پانی سے صرف آپ کپڑے دھو سکتے ہیں، برتن دھو سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں۔ اس کو پینے کے لیے پھر آپ کو خریدنا پڑے گا۔ تو جو ہمارے لوگ ہیں وہ کتنے لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں مہینے کا 15-20 ہزار کا صرف پانی، کہ ٹینکر کے ذریعے پانی، پینے کا پانی علیحدہ خریدیں، ٹینکر والا پانی علیحدہ خریدیں۔ اچھا جیسے اب یہ بتائیں کہ جس حساب سے اس وقت شہری جو ہیں لاہور یہ پانی کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کیسا دیکھتے ہیں آنے والا وقت جو ہے وہ کتنے خطرات ہوں گے؟ آنے والا وقت تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ میں چونکہ اس کام میں کوئی 10 سال سے ہوں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آنے والا وقت بڑا ہی سخت ہوگا لاہور کے لیے۔ سخت اس طریقے سے یہی ہوگا، اس سے زیادہ سخت کیا ہو سکتا ہے کہ وہ 2027-28 میں وہ واٹر ٹینکر کا انتظار کر رہے ہوں گے، ٹیلی فون کر رہے ہوں گے، ہمارے گھر واٹر ٹینکر کا پانی پہنچائیں۔ تو واٹر ٹینکر بھی پانی کہاں سے لے گا؟ تو ہمیں جو سروس واٹر دیکھیں، ملک صاحب میں آپ کو 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، آپ کا ٹائم ہے لیکن 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سروس اسٹیشن پہ ہم ایک گاڑی جو دھوتے ہیں تو 400 لیٹر ڈرنکیبل واٹر اس کے اوپر لگتا ہے، 400 لیٹر ڈرنکیبل واٹر۔ ہم نے وہاں ریسائکلنگ پلانٹ لگوائے، جو آج بھی وہاں لگے ہوئے ہیں، وہ چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے، ہم نے ان کو جرمانے کیے، ریسائکلنگ پلانٹ۔ اب آپ دیکھیے کہ وضو کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے، گھروں میں جو ہماری خواتین ہیں وہ پانی ضائع کرتی ہیں کہ وہ جو فروزن چکن ہے اس کو نکال کے باہر رکھ دیتی ہیں، چکن کو اس کے اوپر پانی چھوڑ دیتی ہیں، اور پانی آدھا گھنٹہ 15 منٹ آدھا گھنٹہ کھلا رہتا ہے۔ پینے والا پانی آدھا گھنٹہ کھلا رہتا ہے اور وہ نل کے اندر پانی جا رہا ہے۔
दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सेंसर वाली जो वाटर टैप है वो लगाएं ताकि वो जितना पानी इस्तेमाल हो वो ही हो, बाकी पानी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो। यहाँ तो अब हम ऐसे करते हैं कि पानी खोल के हम परवाह ही नहीं होती, हम गाड़ी धो रहे हैं, पाइप हमने खोला हुआ है, हम पानी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे तो कोई चीज़ भी इस्तेमाल की जाए, ज़ाया की जाए, इस्तेमाल की बात नहीं, ज़ाया की जाए तो वो ख़त्म ही होगी। अच्छा, कोई मशवरा देना चाहेंगे शहरियों को कि वो पानी के मैं बचाव? मशवरा ये देता हूँ कि इंडिया में वाटर ट्रेन चलती है, उन्होंने लिहाज नहीं किया, उनके कुछ शहरों के अंदर वाटर ट्रेन चलती है। मशवरा सिर्फ मैं ये दूंगा कि अपने आने वाले वक्त के लिए पानी बचाइए, ज़रूर पानी बचाइए। जो मैंने आपको तरीका बताया है, छोटे छोटे तरीके हैं। आपने घर के अंदर अगर गाड़ी धोनी है तो बाल्टी में पानी डाल दें। अगर आपने अपना फ्रोज़न, ये छोटी सी बात आपको लग रही है मलिक साहब, फ्रोज़न गोश्त आपने निकाला अपना मुर्गी का किसी का भी, आपने उसको उसके नीचे रख के तो खोल दिया, आधा घंटा अगर पानी खुला रहेगा तो कितने लीटर पानी ज़ाया होगा। उसको ना करें। उसके बाद आधा खोलें, वाटर टैप आधा खोलें और पानी को कम से कम इस्तेमाल करें। ये इस्तेमाल आप अपने लिए करें, बचाएंगे पानी, आने वाली नस्लों के लिए बचाएंगे। लाहौर के नीचे पानी कम हो रहा है, आलूदगी बढ़ रही है, ट्रीटमेंट के मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। ये एक ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के मुस्तक़बिल का मामला है। अब हमने फ़ैसला करना है कि क्या हमने इस पानी को बचाना है या इसको ख़त्म होने का इंतज़ार करना है। आखिर इस पानी के ज़िया का ज़िम्मेदार कौन है? आपके इलाके में पानी की सतह की क्या सूरत हाल है? क्या पानी ठीक है, दुरुस्त आ रहा है या वहाँ पे कोई और सूरत हाल है? इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें।